بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ولیم عزیز صاحب، ہارون ولیم کے والد گرامی اور ہارون ولیم کے بھائی اور ان کی بیوہ زنیرہ طارق صاحبہ اور بہن انیکا صاحبہ، سپہ سالار پاکستان آرمی جنرل عاصم منیر، جنرل آفیسرز اور شہید ہارون ولیم کے ورثاء، افواج پاکستان کے افسران اور قابل احترام وفاقی وزراء، السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں پہ اس تعزیتی تقریب میں اکٹھے ہوئے ہیں ہارون ولیم کے ساتھ ساتھ حوالدار عقیل، لانس نائک، تفیر، سپر اعظم، سپر انوش، جو کے پی میں صدہ میں آئی ڈی بلاسٹ سے شہید ہو گئے اور پاکستان کے لیے انہوں نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا۔ افواج پاکستان کی تاریخ ان عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے اور عصر حاضر میں اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ کل کے اس انتہائی افسوسناک واقعہ کے نتیجے میں ہارون ولیم نے اپنے وطن کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ پوری پاکستانی قوم، سپہ سالار جنرل عاصم منیر، میں ناچیز حکومت پاکستان اور پوری فوج کے افسران اور جوان ان قربانی دینے والے عظیم سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ پاسٹر سیمول صاحب نے بڑی مدلل اور بہت دلوں کو گرما دینے والی تقریر کی اور بعض دلخراش واقعات کو بہت ہی ایک لطیف پیرائے میں اور بہت اچھے انداز میں ان حقائق کو، تلخ حقائق کو پیش کیا اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان، خداداد ملک پاکستان معرض وجود میں آیا تھا عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، جس میں ہندوستان سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انہوں نے ہجرت کی اور راستے میں عظیم قربانیاں دیں اور حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں یہ ملک 14 اگست کو معرض وجود میں آیا اور 11 اگست کی تقریر میں حضرت قائد اعظم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس ملک کے اندر، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور تمام لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کے مساوی مواقع ملیں گے۔ یہ ہے وہ مرکزی نقطہ جو 11 اگست کی تقریر میں
حضرت قائد اعظم نے فرمایا، اور پھر جس طرح ابھی پاسٹر ساموئل نے فرمایا، ایک انہوں نے تاریخ بیان کی ہے مسیحی برادری کی، پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، اور ایئر فورس میں، نیوی میں، پاکستان آرمی میں مسیحی بھائیوں نے اپنے خون سے تاریخ لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہم سب کو یہ ایک سبق آموز دن ہے کہ اس ملک کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ دوسری جو اقلیتی برادریاں ہیں، جن میں مسیحی برادری ہے، جس میں سکھ ہیں، ہندو ہیں اور دوسری منورٹیز ہیں، ان سب نے پاکستان کی خدمت کی ہے، اور مسیحی برادری کی زندگی کے کئی جو ہماری فیلڈز ہیں، ان میں میدانوں میں ان کی بہت شاندار خدمات ہیں۔ تعلیمی میدان میں آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر، میں خود ایک مشنری اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، میری جو ٹیچر تھی میڈم پال، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے جو مجھے پڑھایا لکھایا، میں ان کا ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا۔ تو یہ ہے وہ ایک ماحول، یہ ہے وہ ایک طرز عمل، یہ ہے وہ ایک جامع زندگی جو کہ حضرت قائد اعظم علامہ اقبال کی خواب کی تعبیر تھی، اور اب ان نوجوانوں نے جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، نہ صرف پوری قوم، افواج پاکستان، سپہ سالار، ان کا دل سے اعتراف کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اس ملک کے اندر بعض واقعات ہوئے، انہوں نے بڑی تلخ یادیں چھوڑی ہیں، وہ بڑے دلخراش واقعات تھے، اور جس طرح پاسٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے باوجود کہ یہ واقعات ہوئے، اور من حیث القوم ہم سب کو اس کا اس دنیا میں بھی جواب دینا اور اگلے جہان میں بھی جواب دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں مل کر اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور ہم سب کو مساوی حقوق آئین اور قانون مطابق حاصل ہیں کہ ہم زندگی کی دوڑ میں اپنی محنت اور ریاضت سے اپنا مقام حاصل کریں۔ اور میں آج سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں افواج پاکستان کے جنرل آفیسرز، سپاہیوں کو اور جوانوں کو، ان کو سلام کرتا ہوں کہ جو آج ہزاروں جوانوں اور افسروں نے، ان کے بچوں نے شہادت کا جام نوش کیا پاکستان کے لیے۔ یہ کل کا واقعہ لے لیجئے، چند روز پہلے کے واقعہ لے لیجئے، یہ کون ہیں؟ یہ اس قوم کے کڑیے نوجوان ہیں جو اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہزاروں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے سلام کر کے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں ماؤں کو بیوہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ یہ ہے وہ عظیم فوج، اور یہ ہے اس کا عظیم کردار، اور اس کو آج اس تعزیتی محفل میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک سے اپنے خون سے آبیاری کی، اپنے خاندان کو ہمیشہ کے لیے وہ دار مفارقت دے گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان کو نہیں پتا
کہ میرے بعد میرے خاندان، میرے بھائیوں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے سر پر کون دست شفقت دے گا؟ ہاں، یہ ایک بہت شاندار نظام ہے فوج پاکستان کا کہ وہ شہیدوں کے خاندان کی پوری طرح ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، لیکن ان شہداء کو تو نہیں پتہ، وہ تو نہیں جانتے، وہ تو اس اگلے جہان میں ہیں، اور قرآن کریم ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس محفل کے حوالے سے ہمیں اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت بنانا ہے، اور حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنانا ہے۔ وہ تبھی ہوگا کہ ہم اس ملک کے اندر ایک مہذب نظام کو فروغ دیں، اور تدبر اور تحمل برداشت اور بھائی چارے کو فروغ دیں، اور جو میجورٹیز ہیں ان کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھیں۔ میں ہارون ولیم کے والد محترم، ان کی بھائیوں، ان کی بیوہ، ان کی بہنوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اظہار افسوس کرتا ہوں۔ جو غم ان کے دلوں میں ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن کم از کم ہم اس میں شریک ضرور ہیں آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس قربانی سے آپ کا خاندان ہمیشہ قیامت تک اس کا نام آپ کا روشن رہے گا، اور آپ نے پاکستان کے نام کو روشن کیا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ آئیں پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائے، اور ان شہداء کا جو خون ہے، ان کی قربانی ہے، اس کے نتیجے میں ایک عظیم ملک بنے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔